السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدقہ فطر 2025 یعنی صدقہ فطر سال 2025 میں کتنا ہوگا، کن لوگوں پر واجب ہوگا، کن لوگوں کو دینا ضروری ہوتا ہے، صدقہ فطر ایک بندے پر کتنا ہوگا، صدقہ فطر کب دینا واجب ہے، اگر کوئی رقم کے حساب سے صدقہ فطر دینا چاہے تو کتنی رقم بنے گی، اگر کوئی اجناس کے حساب سے دینا چاہے تو کتنی اجناس کی مقدار بنے گی، اور اگر کوئی روزہ اور تراویح نہیں پڑھتا تو اس کو صدقہ فطر کتنا دینا ہوگا، اگر کوئی بیرون ملک میں رہتے ہیں تو وہ رقم کے حساب سے دینا چاہیں تو کتنی رقم بنے گی، اجناس کے حساب سے دینا چاہیں تو اجناس کی شرعی مقدار کیا بنے گی۔ ان تمام سوالات کے جوابات اس ایک ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو صدقہ فطر ادا کرنے کا سارا طریقہ اور علم آ جائے گا، آپ کو صدقہ فطر ادا کرنے کا کوئی سوال، کوئی ابہام آپ کے ذہن میں باقی نہیں رہے گا۔ دیکھیے سامعین کرام، صدقہ فطر ہر بالغ عاقل مرد پر فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اگر کسی بندہ پر صدقہ فطر واجب ہو اور وہ ادا نہ کرے تو اس کے روزے اللہ کے حضور پیش نہیں کیے جاتے، تو یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اور اگر آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو اس سے آپ کے مال میں مزید برکت آئے گی، اللہ رب العزت آپ پر راضی ہوں گے، کیونکہ آپ اللہ کا حکم ماننے والے ہوں گے، اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہوں گے۔ اب سنیے صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے۔ سامعین کرام، صدقہ فطر ہر عاقل بالغ مرد پر واجب ہے جو بندہ بھی صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بھی بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار چاندی یا مال تجارت یا رقم پڑی ہو، اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے شرعی طور پر۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ صدقہ فطر ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، جو مستحق ہوں، جو صاحب نصاب نہ ہوں، غرباء، مساکین اور فقیر کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر جو روزہ اور تراویح نہ پڑھے ان کو بھی صدقہ فطر دینا لازم ہوگا۔ سامعین کرام، دیکھیے کہ جو بندہ بھی اگر روزہ اور تراویح نہیں پڑھتا اور روزہ نہیں رکھتا تو شرعی طور پر وہ گناہ گار ہے بغیر کسی عذر کے، اگر ایسا کرتا ہے تو صدقہ فطر کے ساتھ روزہ اور تراویح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس کا وہ اپنا عمل ہے، اپنا طریقہ ہے کہ اگر اس نے روزے چھوڑے ہیں گناہ گار بھی ہوگا، پھر اس کی جو قضا ہے، کفارہ ہے، وہ شرعی طریقہ سے جو اس کی حالت ہوگی اسی پر اس کا احتمال ہوگا، صدقہ فطر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بیرون ملک میں اگر کوئی بندہ رہتا ہے تو وہ اپنے اگر اہل خانہ ان کے پاکستان میں ہے اور خود وہ بیرون ملک رہتا ہے، یا وہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے گیا ہے اور اس کے بچے بھی وہیں بیرون ملک ہے، تو وہ کس اعتبار کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرے گا؟ تو دیکھیے سامعین کرام، اگر وہ اکیلا بندہ آؤٹ آف کنٹری ہے تو وہ اس ملک میں اس کرنسی کے حساب سے اعتبار سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر وہ پاکستان کی کرنسی کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اور اگر اپنے بچوں کی طرف سے وہ ادا کرنا چاہے تو اس کے بچے اگر اس کے ساتھ ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو پھر ان کا بھی اسی ملک کی کرنسی کے اعتبار سے صدقہ فطر دینا لازم ہوگا، اور اگر وہ پاکستان میں ہے اس کے اہل خانہ تو پھر پاکستان کی کرنسی کے حساب سے جتنی مقدار اجناس کی بنے گی، جتنی رقم بنے گی، وہ اس اعتبار سے وہاں بیٹھ کر بھی صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ اب رہی بات کہ صدقہ فطر کی مقدار اجناس کے حساب سے کتنی ہوگی، کتنی دینی ہوگی ایک بندے کو، اور رقم کے حساب سے کتنی دینی ہوگی۔ اب توجہ کے ساتھ سنیے، صدقہ فطر اگر کوئی بندہ گندم اجناس کے حساب سے دینا چاہے تو گندم یا اس کا آٹا، اس کی مقدار نصف سا بنتی ہے۔
نصف سا 1 کلو 920 گرام بنتا ہے۔ محتاط اندازے کے حساب سے 2 کلو ہی صدقہ فطر ایک شخص پر 2 کلو گندم بنتا ہے۔ اگر اس کی قیمت کے حساب سے لے لیں تو اس کی قیمت 240 روپے بنتی ہے۔ گندم دینا چاہیں تو 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے سکتے ہیں۔ رقم دینا چاہیں تو 2 کلو گندم کی قیمت 240 روپیہ ایک فرد پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کھجور اور کشمش کے حساب سے دینا چاہے تو کھجور اور کشمش کی اجناس کے حساب سے مقدار 1 سا بنتی ہے، اور اگر کلو کے حساب سے دیکھیں تو 3 کلو 840 گرام محتاط اندازے کے مطابق یہ 4 کلو ہی بنتی ہے۔ دیکھیں، مقدار کے اعتبار سے علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اگر آپ رقم کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور رقم کے حساب سے ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اور چاہے کیونکہ رقم کے ساتھ ضرورت مند جو چیز بھی خریدنا چاہے اپنی ضرورت کے مطابق وہ خرید سکتا ہے، اس کی ضرورت اچھے طریقے سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو رقم کے حساب سے سن لیجئے کہ اگر گندم کے حساب سے دینا چاہے تو 240 روپیہ قیمت بنتی ہے ایک فرد پر۔ اگر اللہ رب العزت توفیق دیں، جو کے حساب سے دینا چاہیں تو 700 روپیہ بنتی ہے ایک فرد پر صدقہ فطر۔ اور اگر کوئی شخص کھجور کے اعتبار سے اللہ اس کو توفیق دے تو 2400 روپیہ ایک صدقہ فطر بنتا ہے ایک فرد پر۔ اور اسی طرح اگر کوئی کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کی قیمت بنتی ہے 6000 روپیہ۔ اور اس طرح اگر کوئی اجوا کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ 19000 روپیہ بنتی ہے۔ اور صدقہ فطر جتنا زیادہ اللہ رب العزت آپ کو توفیق دیں، جتنا زیادہ آپ کے پاس استطاعت ہے، استعداد ہے، آپ اپنی شان کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ گندم ہی ادا کریں، آپ گندم سے زیادہ جو کا صدقہ فطر ادا کر لیں، کھجور کا کر لیں، کشمش کا کر لیں، اور اجوا کھجور کا کر لیں۔ تو اس سے ضرورت مند کی جتنی زیادہ ضرورت پوری ہوگی اللہ رب العزت اتنے خوش ہوں گے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کب دینا ضروری ہوتا ہے؟ صدقہ فطر کا وقت کون سا ہے، افضل وقت؟ تو سنیے، صدقہ فطر کا جو افضل وقت ہے وہ عید کے دن، یعنی عید کا جو دن ہوتا ہے، سحری کے بعد، جو سحری کا وقت ہوتا ہے، اس سحری کے وقت کے بعد عید نماز سے پہلے پہلے جس بندے پر بھی صدقہ فطر واجب ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ عید نماز کے بعد تک صدقہ فطر کو مؤخر کرنا یا تاخیر کرنا یہ مکروہ سمجھا جاتا ہے۔ عید نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر لیں، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ رمضان المبارک میں بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور اگر رمضان سے پہلے بھی کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم عطا فرما دیں گے، امید یہ ہے۔ کیونکہ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کی بہت بڑی عظمت رکھی ہے۔ اگر رمضان میں کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی مستحق بندہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ آپ کے صدقات، خیرات، عطیات کا منتظر رہتا ہے، اور آپ انتظار کرتے رہتے ہیں عید کے دن کا، تو پھر یہ تو زیادتی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ آپ جب بھی اس کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرما دیں گے۔ تو سامعین کرام، صدقہ فطر ادا کرنے میں جتنا جلدی ہو سکے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب استعداد ہو، جب بھی موقع ملے، آپ اس کو ادا کر دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو صدقہ فطر کے حوالے سے جتنے بھی مسائل تھے ان کا علم ہو چکا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب، شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔